السلام علیکم حسین سمدانی۔ بارانی جنگل کا آسیبی جنم۔ سندھو کنارے باغ میں چلتے ہوئے اب وہ ہمراہ آئے سنگتیوں کے سنگ گھر واپس جانا چاہ رہا تھا۔ شام ہو چلی تھی۔ وہ اس ٹھکانے یعنی سنگی بینچ کے کنارے پہنچ گیا تھا جہاں صبح سب نے ڈیرا ڈالا تھا، مگر ابھی یہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہیں وہ غلط جگہ تو نہیں آ گیا، مگر بینچ کے قریب اسے وہ شاپنگ بیگ نظر آیا جس میں پھلوں کے چھلکے وغیرہ بھرے ہوئے تھے، یعنی وہ سارے کلاس فیلوز، ٹیچر وغیرہ سب جا چکے ہیں، شاید کافی دیر پہلے۔ دور تک سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ سندھو سے آنے والی ہوا سرسرا رہی تھی۔ اسے یکدم تنہا رہ جانے کا شدید احساس ہوا، کچھ خوف بھی۔ بہرحال اسے یہ اطمینان تھا کہ یہاں بستی کے کنارے کا رستہ اسے یاد ہے، وہ اکیلا بھی پہنچ سکتا ہے۔ دریا کے پشتے کی طرف چلتے ہوئے اونچائی اور بالو ریت کی وجہ سے رفتار بہت ہلکی ہو گئی تھی، جبکہ وہ تیز رفتاری سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ سانس پھولنے لگی۔ وہ پشتے پر پہنچ گیا جہاں سے قدیم سنگی سیڑھیاں نیچے بستی کی سمت جانے والے پکے راستے تک پہنچا دیں گی۔ سیڑھیوں کے دوسری طرف ایک ٹوٹے پھوٹے قدیم اور فرسودہ مندر کے آثار تھے، جن کے بارے میں چند ایک آسیبی کہانیاں بھی تھیں۔ اچانک اس کے بازو کو کسی نے دبوچ لیا۔ قریب تھا کہ وہ چیخ اٹھے۔ دیکھا تو دیوی کی کانٹوں بھری جھاڑیاں تھیں جن میں اس کا بازو الجھ گیا تھا، مگر وہ تو صاف پگڈنڈی سے اس طرف چلا آ رہا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہاں پر لگے ہوئے بجلی کے کھمبوں سے لگی لائٹیں کافی عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو گئی ہیں، لہذا شام اندھیرا پڑنے پہ یہاں کوئی نہیں آتا، مگر اس قدر ویرانی جیسے آدھی رات ہو گئی ہو۔ دور سے جنگلی کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب اس نے بھاگنے کی ٹھان لی۔ جیسے ہی وہ تیز رفتاری کے ساتھ سنگی سیڑھیوں کی طرف مڑا، سیاہ پتلے تنوں والے بارانی جنڈ ہوں خوار کی کر اس کا راستہ روکے کھڑے تھے، زخمی بدماش کی طرح۔ یہ اسے یہاں سے نکلنے نہیں دیں گے۔ شام کی ٹھنڈی ہوا میں انہوں نے اپنی سانس تازہ دم کر لی ہے اور اندھیرے سے مل کر گہرے سیاہ ہونے لگے تھے۔ وہ دبی دبی ہنسی میں سرسرا رہے تھے۔ اچانک اسے خوفناک غراہٹ سنائی دی، بہت ہی قریب سے۔ ایک لمبا چوڑا ہڈیالہ سیاہ کتا جھاڑیوں سے نمودار ہوا۔ یہ اس کا راستہ روکنے کے لیے اس کی طرف تیزی سے جھپٹا چلا آ رہا ہے۔ اس نے بچ نکلنے کی کوشش کی تو وہ کتا، جو بارانی جنگل کا ہذیانی جنم تھا، بالکل سامنے آ رہا۔ بارانی جنگل اپنے قرض سے آزادی لے کر اس پر جھپٹ پڑا۔ یا علی مدد کہہ کر وہ زمین پر جھکا اور ایک پتھر اٹھا لیا۔ دیکھا تو اس پر اس کے خدا کا نام لکھا تھا۔ اس نے وہ پتھر اٹھا کر قریب آ گئے کتے پر پھینکا۔ سیاہ ہڈیالے کتے کا جسم برادہ ہو کر اڑتا ہوا پتلے سیاہ تنوں میں گم ہو گیا اور وہ سب کچھ غائب ہو گیا۔ صبح روشن ہو چکی ہے، بیٹا اٹھ جا۔ وہ حیران تھا، یہاں کب اور کیسے پہنچا؟ ماں نے بتلایا تم دوستوں سے بچھڑ گئے تھے۔ اسکول وین کا ڈرائیور مدد علی تمہیں دوبارہ ڈھونڈنے نکلا تو تم سیڑھیوں کے نیچے بے ہوش پڑے تھے۔